یہ سب رسول فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بندوں کو رسول بنا کے بھیجا، فرمایا کہ ہم نے ان سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ سارے ہی بڑے مقرب تھے، بڑے درجوں والے اور مرتبوں والے تھے، لیکن ہم نے بعض کو بعض سے بڑھا دیا۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے ہم کلام ہوا اللہ بغیر فرشتوں کے، براہ راست اللہ رب العالمین نے کلام کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اللہ رب العالمین سے کلام ہوتے تھے۔ اور رفع بعضهم درجات، اور بلند کیے بعض کے مرتبے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کلی نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مدد کی ہم نے ان کی پاک روح کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ درجہ عطا کیا۔ آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، اور آپ کی امت کو سب سے بہترین امت بنایا گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو رسولوں کے بعد ہوئے، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کلی نشانیاں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے باہم میں اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، کہ کوئی تو ان میں سے ایمان لے آیا اور کسی نے کفر اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے، حق اور باطل کو واضح کیا ہے، جو چاہو تم کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے یہ لوگ آپس میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے وہی جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو دیا ہے ہم نے تم کو، اور ابھی وقت ہے، ابھی خرچ کر لو، روز کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہو اپنی استطاعت کے مطابق، توفیق کے مطابق۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ نہ ہوگی سودے بازی جس میں، یعنی قیامت کے دن سے پہلے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے پہلے یہ تم راہ خدا میں صدقہ و خیرات کر لو۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ کا غضب اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انسان بری موت سے بچ جاتا ہے، آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں اس سے ٹل جاتی ہیں۔ وَلَا خُلَّةٌ، اور نہ کام آئے گی دوستی، یعنی قیامت کے دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی سفارش چلے گی، سارے فیصلے میرٹ میں ہوں گے۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر ہی ظالم ہیں، سب سے بڑے ظالم وہ کافر ہیں۔ اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 255، یہ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ آیت ہے، عظیم آیت ہے۔ قرآن سارے کا سارا ہی وہ اعلیٰ ہے اور بڑا مرتبے والا ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سارے قرآن کی آیتوں کی سردار اور اعظم کہا
نام ہے آیت الکرسی. اس کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں احادیث مبارکہ میں، اور ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ یہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور اس کا مفہوم بھی اسے معلوم ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو توحید کی مٹھاس دے دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور شیطان اس سے دور کر دیتے ہیں. فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. اور جو بندہ جو بندی اس آیت کو اپنی زندگی کا ورد بنا لیتا ہے لیتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو سکون عطا کر دیتے ہیں، اس کے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں. اور فرض نماز کے بعد پابندی کرنے والا، اس کے اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ موت کا ہے. جبھی موت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو، اس بندی کو جو آیت الکرسی پڑھا کرتا تھا اس کو بغیر حساب کتاب کے اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھ کر اس آیت کو پڑھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وحدہ لا شریک، اکیلا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور اس کا کوئی شریک حیات نہیں ہے. الحی وہ زندہ جاوید ہے، اس کی زندگی اپنی زندگی ہے. القیوم پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے. یہ جو دو اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں الحی القیوم، بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں اعظم ہے. یہ اگر دعا سے پہلے ان لفظوں کو، اللہ کے ان ناموں کو جو ہے اللہ کو واسطہ دیا جائے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو لازمی قبول کرتے ہیں. رسول اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو یہ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہیں، بہت بڑے اللہ کے نام ہیں. کیسا ہی ہے اس کی ذات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند، وہ سوتا نہیں ہے، وہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا ہے. نیند تو بہت دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے. مشرکین مکہ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے تھے، نظر نیاز دیتے تھے، جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں. فرمایا اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی بول نہیں سکے گا. کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں اس سے بھی جو بندوں کے سامنے ہے اور وہ بھی جو ان سے اوجل ہے، ان کے پیچھے ہے. ان کی خلوتوں کو، ان کی جلوتوں کو، ان کی محفلوں کو، ان کی تنہائیوں کو اللہ جانتا ہے. ہماری خلوت و جلوت پاک ہونی چاہیے، ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، ہمارا باطن بھی پاک ہو. اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرماتے، ہمارے نفسوں کو پاک قرار دیتے. اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ ذرا بھی اس کے علم میں سے اگر جس قدر ہو جائے. اللہ بما شاء، لوگ اللہ کے علم میں سے ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. جتنا وہ بتائے بس وہی ان کو بتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، آبی ہے اس کی کرسی، اس
کی حکومت، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین پر، ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو نگہبانی ان دونوں کی، آسمان اور زمین ان کی نگہبانی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہی ہے بلند و بالا و عظیم، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اور فرمایا لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی زبردستی دین کے معاملہ میں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک صاف طور پر الگ ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو جس نے انکار کیا طاغوت کا، طاغوت جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، وہ شیطان ہے، وہ نفس ہے، وہ برادری ہے، وہ اور ہے، وہ طاغوت ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک ایسا مضبوط سہارا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ جس نے توحید کو اپنا لیا، جس نے کلمہ طیبہ کو اپنا لیا، یہ بڑا ہی مضبوط سہارا ہے، یہ سب سے فضلی کلمہ ہے۔ اللہ السمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے، ہر بات جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ حامی و مددگار ہے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، اور اللہ بھی مدد کرتے ہیں اہل ایمان کی۔ کس طرح؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے مددگار طاغوت ہیں، شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں اہل دوزخ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کس طرح اپنے بندوں کی جو ہے کہ مدد کرتا ہے، اپنے دوستوں کا ولی بن جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ نے کیسے ان کی رہنمائی فرمایا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا نہیں غور کیا تم نے اس شخص کے حال کا جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، اس بنا پر کہ عطا کر رکھی تھی اس کو اللہ نے سلطنت، اللہ نے حکومت دی تھی نمرود کو، اس لیے وہ جھگڑا کر رہا تھا اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جناب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مکالمہ ہوا، جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب تو نہیں ہے، اے نمرود تو نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی وامید، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، طاغوت نے اس کی مت مار دی تھی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بها من المغرب، ذرا نکال لا تم اس کو مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، سو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ جو کافر تھا اور لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ تو اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اور رہنمائی کی۔ اب دوسری مثال ہے، او کالذی مر علی قریہ، یا اسی طرح انہوں نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے۔ مفسرین نے لکھا ہے جناب عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جبکہ وہ نے گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ آپ نے بستی دیکھی، قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس نے کہا کیوں کر زندہ کرے گا اس آبادی کو اللہ اس کے مرنے کے بعد۔
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 سال تک، ثم بَعَثَ، پھر دوبارہ زندہ کیا اسے۔ قال کم لبثت، اور پوچھا اللہ نے کتنی مدت پڑھ رہے ہو تم؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ بولے میں رہا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ 100 سال گزر گیا، کتنے موسم، کتنے طوفان آئے، بارشیں آئیں، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہے کیا ہوا۔ جناب عزیر کو نہیں پتہ چلا تھا ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا بلکہ رہے تم 100 سال تک۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اب ذرا دیکھو اپنے کھانے کو اور پانی کو، یہ سڑے بسے نہیں، خراب نہیں ہوئے، بالکل کھانا بالکل صحیح ہے، پانی صحیح ہے۔ 100 سال گزر گیا ہے۔ وانظر الى حمارك، اور دیکھو اپنے گدھے کو بھی جس پہ تم سوار ہو جو بھرا پڑا ہے، اور کیسے اس کا حال ہے، اس کو ذرا دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ بتائیں ہم تمہیں، کہ بنائیں ہم تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنائیں تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھو اس کی ہڈیوں کو۔ کیف ننشزها، کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو۔ ثم نقصها لحما، پھر چڑھاتے ہیں ان پر گوشت۔ تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ فلما تبین له، چنانچہ جب نمایاں ہوگی حقیقت اس پر، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بول تھا میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی رہنمائی کی اور اندھیرے سے روشنی کی طرف لے گیا، ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور غور کرو اس واقعہ پر بھی جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قال فخذ أربعة من الطير، فرمایا اچھا تو لے لو 4 پرندے، فصرهن إليك، اور مانوس کر لو انہیں اپنے ساتھ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، وذبح کرو، اور یہ جو تمہارے دائیں بائیں پہاڑ ہیں ان پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر پکارو انہیں چلے آئیں گے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، تم دیکھ لو گے کیسے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب جان لو بے شک اللہ غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ اب آگے جو ہے اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے اور مثالیں دی ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین رائے خدا میں جو مال خرچ کیے ہے کیسے اس کو بڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ کمثل حبۃ، ایسی جیسے ایک دانہ، اس کو انسان زمین میں دبا دیتے ہیں، کسان زمین میں دبا دیتا ہے، انبتت 7 سنابل، اگائے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے، ایک دانے سے 100 دانے بن گئے۔ یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو تم جو ہے یہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ 700 روپے اس سے بھی زیادہ اللہ بڑھا چڑھا کے اللہ رب العالمین کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء،
اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا اتنا اللہ کے رسول بڑھا دے گا. اللہ واسع علیم، اور اللہ ہے بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا. لیکن خرچ کیسے کرتے ہیں اس میں تین باتیں نہیں ہونی چاہیے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، پھر نہیں جتاتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان. تو پہلی چیز یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے. اور نمبر 2، ولا اذن، اور نہ وہ اذیت دیتے ہیں، نہ ستاتے ہیں، نہ تانے دیتے ہیں. اور تیسری جو چیز ہے جو آگے ذکر آئے گا کہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. فرمایا جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، احسان نہیں جتاتے، ستاتے نہیں ہیں، ریاکاری نہیں کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین. جو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق رائے خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں تو ان پر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایک میٹھا بول اور درگزر کر دینا بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے پیچھے وہ ایذا رسانی، جس کے پیچھے وہ تکلیف. تو جو ہے یہ اچھی بات کر دینا نہیں ہے، یہ کہہ دینا اللہ تعالیٰ کرے اور اللہ جو ہے یہ بہتر کرے، تو یہ بہتر ہے بجائے جو ہے یہ تکلیف دینے کے. اللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. اس سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں. الذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے. بس اس طرح انسان خرچ کرے اس میں ذرا بھی ریاکاری نہ ہو. آج کل تو دور ہی کے آگے ہیں، تھوڑی چھوٹی سی نیکی کرنی ہے، وہ تھوڑا سا ایک راشن دینا ہے، آٹے کا تھوڑا دینا ہے، اب تصویر بنائی جا رہی ہے اور فیس بک پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ لگائی جا رہی ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے، بڑے پی آئی پی لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا جس نے دائیں سے دیا ہے اور بائیں کو پتہ نہیں. بس اللہ ہوا ہے جس کے لیے دینے وضو پتہ ہے. فرمایا کہ ریاکاری کر کے اپنے مال ضائع نہ کرو، اس سے جو ہے یہ سارا ضائع ہو جاتا ہے کیا کرایا. فرمایا اس طرح وہ شخص جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. فمثلہ کمثل الصفوان، اس کی مثال ایسے جیسے چٹان. ایک چٹان ہے، ایک پتھر ہے، علیہ تراب، اس پر بہت تھوڑی سی مٹی اور انسان اس میں بیج ڈال دی ہے. فاصابہ وابل، اور پس سے اس پر زور کی بارش ہوئی ہے. فترکہ صلدا، اور چھوڑ دے اسے بالکل صاف چٹان، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اسی طرح وہ لوگ جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جو ریاکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں حاصل ہوتا انہیں کچھ بھی سلا اپنی کمائی کا. اللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ نہیں ہدایت دیتا کافروں کو. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وتثبیتا من انفسهم،
پوری ثبات و قرار کے ساتھ واصل جنہ ایسی جیسی باغ ہو بربوہ اونچی جگہ پر اصابہا وابل پڑی اس پر زور کی بارش فعادت حبلہا زیفین تو لائے وہ پھل دو گنا فإن لم يصبها وابل فضل اور اگر نہ پڑے اس پر زور کی بارش تو ہلکی فوار کافی ہے تھوڑی سی جو ہے یہ شبنم پڑ گئی وہی کافی ہے اللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے ایود احدکم ان تکون له جنہ کیا پسند کرتے ہیں تم میں سے کوئی کہ وہ اس کا ایک باغ من نخیل و انار کھجوروں کا اور انگوروں کا تجری من تحت الانہار بہ رہی ہوں اس میں نہریں لہو فیہا من کل الثمرات اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل کھجورے ہیں انگور ہے پانی بہ رہا ہے سارا کچھ ہے وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچ گیا اسے بڑھاپا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور وہ اس کی اولاد ناتمام اس کی اولاد ابھی کمزور وہ چھوٹی ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ پھر آ پڑے اس باغ پر ایک بگولا آگ کا بھرا ہوا فاحْتَرَقَتْ اور وہ باغ جل کر رہے تھے سارا کچھ اس کا سرمایہ ضائع ہو جائے کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی خود بوڑھا ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نیا کاروبار ہو نہیں سکتے سارا کچھ ضائع ہو گیا کوئی پسند کرتے کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس لیے بات اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو دکھاوا نہ کرو کذالک یبین اللہ لکم الآیات اس طرح بیان کرتے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو اللہ کے راستے میں اچھا مال خرچ کرو راہ خدا طالب علموں کے لیے حافظوں کے لیے قاریوں کے لیے مجاہدین اسلام کے لیے ایک اچھا مال خرچ کرو وہ مال جسے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ راہ خدا میں کیسے تم جو ہے یہ دیتے ہو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے ایمان والو خرچ کرو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں آپ کی کمائی میں سے مما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے جو پیداوار ہے اس میں سے جو اچھا مال ہے اچھی کھجورے ردی کھجورے نہیں اچھی کھجورے وہ راہ خدا میں خرچ کرو ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمسوا فيه اور نہ ارادہ کرو ایسی بری چیز کا اس میں سے خرچ کرنے کا جسے تم خود لینا گوارا نہیں کرتے مگر یہ کہ جشن کوشش سے کام لو اس کے بارے میں آنکھیں بند کر وہ رکھ لو تو ایسی اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جان لو بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان ڈراتا ہے تمہیں مفلسی سے خرچ کیا تو مال کم ہو جائے گا اور فقر و فاقہ آ جائے گا غربت آ جائے گی بچا کے رکھو نہ خرچ کرو شیطان ڈراتا ہے تمہیں مفلسی سے ویأمرکم اور ترغیب دیتے ہیں تم کو بالفحشاء بے حیائی کے کاموں کی کنجوسی کی اللہ یعدکم مغفرۃ منہ اور اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ اپنی بخشش کا اور فضل اور اپنے فضل کا اللہ بڑھائے گا اللہ مزید عطا کرے گا کئی گنا دے گا اللہ واسع علیم اور اللہ ہے بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں وہ نیتوں کو جانتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء عطا فرماتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جسے مل گئی حکمت تو در حقیقت مل گئی اسے بہت بڑی خیر وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل والے وما انفقتم من نفقة أو
نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم کسی قسم کا خرچ، تھوڑا ہے زیادہ ہے، یا نظر مانگتے ہو کوئی نظر، بس بے شک اللہ اسے جانتا ہے. نظر مانی ہے اور اسے پورا کرو اگر وہ صحیح نظر ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ظاہر کرو تم اپنے صدقات تو یہ بھی خوب ہے، یہ بھی اچھا ہے. بسا اوقات کسی کے سامنے اگر دے دیتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، ریاکاری نہیں ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے تاکہ دوسرے بھی دیں. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپاؤ انہیں اور دو فقراء کو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، گناہ بھی معاف ہوں گے تمہارے. اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ پر اے نبی ذمہ داری ان کو راہ پر لانے کی، ان کو ہدایت دینے کی. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم کوئی مال، اس کا فائدہ تم ہی کو ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اس لیے کہ نہیں خرچ کرتے تم اگر حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا ہے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی مال پورا پورا دے دیا جائے گا وہ تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ مال خرچ کرنا ہے، راہ خدا میں دینا ہے، تو سب سے بہتر کون سے لوگ ہیں جن کو دیا جائے. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے حاجت مندوں پر جو رکے بیٹھے ہیں اللہ کی راہ میں دین کا علم سیکھنے کے لیے، جو رکے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر دیے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اسلام کے غلبے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں کہ کوئی کاروبار کر لیں، کہ وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو 24 گھنٹے وقف کیا ہوا ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سمجھتا ہے انہیں ایک ناواقف آدمی کہ یہ غنی ہے، یہ خوشحال ہے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، کسی سے وہ سوال نہیں کرتے ہیں. اور عام آدمی سمجھتا ہے شاید بہت اچھی حالت ہے. فرمایا ہے پیغمبر تم ان کو پہچانتے ہو، تعرفهم بسیماہم، پہچان سکتے ہو تم ان کی حالت کو ان کے چہرے سے. لا یسألون الناس الحافا، نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ کر پیچھے پڑ کر. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی خرچ کرو گے تم کوئی مال، بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ اس پر بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ مال خرچ کرنا ہے رات کو بھی دن کو بھی، دکھا کر بھی چھپا کر بھی. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو، سرا وعلانیہ، چھپا کر اور دکھا کر. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے وہ روز قیامت مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص کہ جسے اولا کر دیا وہ شیطان نے چھو کر. تو سود کھانے والا اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں اٹھے گے وہ قیامت کے دن مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص
جس کو بولا کر دیا ہے، جس کو معاف کر دیا ہے شیطان نے چھو کر، اتنا بڑا جرم ہے یہ آگے آ رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود کھانا، سود لینا، سود دینا اور سود کی دستاویز لکھنا، گواہ بننا، ان سارے لوگوں پر جو ہے یہ لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا ذالک بانہم، یہ معاف کیوں ہوں گے، یہ بولے کیوں ہوں گے، یہ حال کا کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں آخر تجارت بھی تو سود ہی کی مانتے ہیں۔ حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، دوسری کو حرام کیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کر دیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، لہذا جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا سود خوری سے، اس کا ہے وہ جو پہلے لے چکا ہو، جو حکم آنے سے پہلے جو لے چکا ہے وہ ٹھیک ہے، اسی کا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جس نے پھر لیا سود تو ایسے ہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو سود کو جائز کہتے ہیں کہ یہ سود جو ہے یہ بالکل جائز ہے، یہ حلال ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، اللہ کے حکم کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، ایسے لوگ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ اللہ لا یحب کل کفار ناصیر، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ناشکر گناہ گار کو، جو ناشکری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، واقاموا الصلاۃ، اور نیک کاموں میں سے سب سے بڑا نیک کام کیا ہے، اور قائم رکھی نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہے زکات، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود، لوگوں کے ذمہ جو رہ گئے چھوڑو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو ایمان لانے والے۔ اور اگلی جو آیت اس میں وہ سخت باتیں ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یہ سود نہیں چھوڑا، یہ حکم آنے کے بعد بھی کہ حرام ہے پھر تم لے رہے ہو، دے رہے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ سے، اس کے رسول سے، اور جو بندہ اللہ سے، اس کے رسول سے لڑتا ہے تو وہی ناکام ہوتا ہے، وہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تم حقدار و اصل سرمایہ کے، اصل وہاں تمہیں واپس مل جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہو قرض دار تنگ دست تو مہلت دو خوشحال ہونے تک۔ کسی نے جو ہے یہ پیسے لیے تھے، سود اس سے نہیں لیا جائے گا، لیکن جو اصل کرتا ہے وہ ابھی ادا نہیں کر سکتا ہے، مہلت مانگتا ہے، اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ بات کہ تم بخش دو اسے، صدقہ کر دو، چھوڑ ہی دو، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم مومن، ان کنتم تعلمون،
اگر تم اس بات کو سمجھو کہ یہ کتنا بہتر ہے تمہارے لیے تو تم یہ چھوڑ دو۔ اگلی جو آیت ہے یہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس میں لوٹ کر جاؤ گے تم اس دن میں اللہ کے حضور، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو بدلہ جو اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر حق ظلم نہ کیا جائے گا۔ اگلی جو آیت ہے یہ الفاظ کی اعتبار سے، اپنے کلمات کی اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، اور بہت ساری ہدایات اس میں دی گئی ہیں تاکہ معاملات جو ہے وہ درست رہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب لین دین کرو تم ادھار کا کسی میعاد معین کے لیے، ادھار کا لین دین ہے تو پہلی بات کہ معین جو ہے وہ ایک مدت مقرر ہو جائے، معین ہو جائے کہ اتنے عرصے میں واپسی ہوگی، پہلے سے وقت طے کر لیا جائے۔ اور دوسری بات فَاكْتُبُوهُ، اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے، فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ وہ لکھے۔ اللہ نے ایک مہارت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور تحریر لکھوائے، وَلْيُمْلِلِ، املا کروائے وہ شخص جس پر قرض ہے کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے میں نے اسے ادھار لیے، وہ لکھوائے، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ کمی کرے اس میں ذرا بھی کہ میں نے جو ہے یہ اتنے لیے ہیں، یہ زیادہ ہے اور لکھوا کم رہا ہے، ایسے نہیں کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، کہ اگر ہو وہ شخص جس پر قرض ہے کم عقل یا ضعیف یا قابلیت نہ رکھتا ہو کہ تحریر لکھوائے، وہ خود تو لکھوائے اس کا ولی انصاف کے ساتھ۔ اور معاملہ اگر بہت بڑا ہے تو پھر دو گواہ بھی بنا دو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا دو دو گواہ اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر نہ ہو موجود دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو بطور گواہ۔ ان تضل احداہما، یہ دو عورتیں کیوں ہیں؟ تاکہ اگر ایک بھول جائے ان میں سے، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دہانی کرا دے ان میں سے ایک دوسری کو۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جس وقت بھی بلائے ہیں، گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور نہ سستی کرو دستاویز لکھنے میں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تعیین مدت کے ساتھ۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، تمہارا ایسا کرنا زیادہ ترین انصاف ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، بہت درست ہے شہادت کے لیے، گواہی کے لیے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ پڑو گے تم شک و شبہ میں، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، مگر یہ کہ ہو لین دین دست بدست، یعنی نقد و نقد، جس طرح تم لیتے دیکھتے ہو آپس میں۔ أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُ،
تكتبوها تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ نہ تم لکھو اسے واشروا اذا تبايعتم اور گواہ بنا لیا کرو جب تم سودا کرو، یعنی بہت بڑا سودا ہے. ولا يضار كاتب ولا شهيد اور نہ ستایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، ان کی جو اجرت ہے ان کو دے دی جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک ہوگی یہ سخت گناہ کی بات تمہارے لیے. فَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتے ہیں تمہیں یہ باتیں اللہ. اللہ بكل شيء عليم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ اور اگر ہو تم سفر میں اور نہ پاؤ تم کوئی لکھنے والا تو رہن با قبضہ پر معاملہ کرو. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی شخص دوسرے کا اس نے کوئی چیز رہن نہیں لی ہے اور گروی نہیں لی ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اپنی امانت کو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا حق ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو چھپاتا ہے گواہی کو تو در حقیقت گنہگار ہے اس کا دل. واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اور اگر ظاہر کرو تم جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ بہرحال حساب لے لے گا تم سے اس کا اللہ. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا. اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. اگلی دو آیتیں یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. خواتین البقرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات یہ عرش کے خزانے میں سے یہ دو آیتیں دی گئی. آپ کو تین جو ہے وہ تحفے دیے گئے معراج کی رات. پہلا تحفہ 5 نمازوں کا اور دوسرا یہ کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا، جو بندہ اس سال میں دنیا سے گیا مر گیا تو اس نے شرک نہیں کیا تو بالآخر اللہ اس کو معاف کر دے. اور تیسرا یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یہ بھی معراج کی رات آپ کو دی گئی عرش کے خزانے میں سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھ لے کفتا ہو یہ اس کو کافی ہو جائے گی. اگر وہ تہجد نہیں پڑھ سکا ہے تہجد کا ثواب ادا دے دے. ہر جو ہے یہ خیر کے لیے کافی ہو جائے گی اور ہر قسم کے نقصان سے وہ بچ جائے گا. ہر قسم کی نحوست سے اثرات بد سے جو ہے یہ بچ جائے گا. ان آیتوں کو اپنا معمول بنانا چاہیے. فرضوں میں سنتوں میں نفلوں میں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. رات کو سونے سے پہلے لازماً جو ہے یہ کو پڑھنا چاہیے. اس میں عقیدہ ہے، اس میں دعائیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے سکھائی ہیں. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایمان لایا رسول اس ہدایت پر جو نازل ہوئی اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور مومن بھی ایمان لائے. تو سب سے پہلے رسول ایمان لاتا ہے. میں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم فرق کرتے اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک بھی دوسرے سے، سب کو مانتے ہیں.
بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، نہیں ایسا ہم نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہا انہوں نے کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ غفرانک ربنا، ہم چاہتے ہیں تیری بخشش ہے ہمارے رب، بخشش طلبگار ہیں اے ہمارے رب۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا اللہ کسی شخص پر مگر اس کی قوت برداشت کے مطابق۔ لها ما کسبت، اسی کے لیے وہ نیکی جو اس نے کمائی، وعلیها ما اکتسبت، اور اسی پر ہے مباد اس بدی کا جو اس نے کمائی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ مواخذہ کرنا ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا، اے ہمارے رب اور نہ ڈالنا ہم پر بھاری بوجھ، کما حملته على الذين من قبلنا، ایسا کہ ڈالا تھا تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ اللہ ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب اور نہ اٹھانا ہم سے وہ بوجھ کہ نہیں ہم طاقت رکھتے جس کی، ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ایسا بھار نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ تو یہ بہت ہی شاندار دعائیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے سکھائی ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں، جب انسان کہتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللہ کہتے ہیں قد فعلت، ٹھیک ہے میں نے ایسے کر دیا، نہیں بوجھ ڈالوں گا۔ واعف عنا، قد فعلت، ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ واغفر لنا، قد فعلت، میں نے بخش دیا۔ وارحمنا، ہم پہ رحم فرما، اللہ کہتے ہیں قد فعلت، میں نے ایسے کر دیا۔ اور جب یہ صورت مکمل ہو، دعا ہیں بلکہ کئی دعائیں ہیں، اس کے بعد حضرت معاذ کی قبر کی کاروں کے بارے میں آتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے آمین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین۔ اے اللہ اسی طرح ہو، بڑے گناہوں کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تیسری صورت ہے، پہلی صورت سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ، اب سورہ آل عمران۔ بڑی ہی فضیلت والی صورت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ انسان کو، اپنے پڑھنے والوں کو یہ سایہ فراہم کرے، سایہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید ہے، پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، اس نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اس نے نازل کیا آپ پر یہ کتاب قرآن مجید حق کے ساتھ، تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھی۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے نازل کی ہے تورات بھی اور انجیل بھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل۔ من قبل، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اسی نے نازل کی ہے یہ فرقان۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، ان کے لیے عذاب سخت۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، بے شک اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے پوشیدہ اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو شکل و صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسی وہ چاہتا ہے، تمہیں
تو پتہ بھی نہیں ہوتا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کی، وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی تو ہے جس نے نازل کیا آپ پر یہ کتاب قرآن مجید، اس میں آیتیں ہیں بالکل واضح محکمات، جو محکم ہیں، بالکل معنی اور مفہوم واضح ہے. ان ام الکتاب، وہی کتاب کی بنیاد ہے. اوفر متشابہات، اور کچھ دوسری متشابہات ہیں، ان کا مکمل طور پر معنی مفہوم واضح نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں، ان میں سے تلاش میں فتنے کی اور تلاش میں اس کی حقیقت کی. وما يعلم تأويله إلا الله، جبکہ نہیں جانتا اس کی حقیقت و ماہیت کو مگر اللہ ہی. والراسخون فی العلم، اور جو لوگ پختہ کار ہیں علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لائے ہیں اس پر. کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکمات بھی متشابہات بھی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے. وہ دعائیں کرتے ہیں، اور یہ بڑی اہم دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے. وهب لنا من لدنک رحمة، اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا. ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اپنے حضور. یوم لا ریب فیہ، ایک ایسے دن میں نہیں ہے کوئی شک جس کے آنے میں، یعنی قیامت کے دن. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور ماں کی اولادیں اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی. جن کی خاطر جو ہے یہ کفر کیا، دین جو ہے یہ بیچا اور خرابی کی، یہ کام نہیں آئے گا، مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں ایندھن دوزخ کا. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسے عادت تھی آل فرعون کی. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا تھا انہوں نے ہماری آیات کو. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تھی تمہارے لیے بڑی نشانی ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے ٹکرائی. ایک مسلمانوں کی جماعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313، اور دوسرا کفار کا لشکر تھا، وسائل بھی ان کے پاس تھے 1000 کی تعداد میں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جنگ کر رہا تھا اللہ کی راہ میں. اخری کافرہ، اور دوسرا گروہ کافر تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، دیکھ رہے تھے وہ ان کو دوگنا اپنے سے کھلی آنکھوں سے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتے ہیں اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بڑا سبب ہے آنکھوں والوں کے لیے.
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، خوبصورت بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت شہوات کی، ان رغبتوں کی جو انہیں ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مرغوبات نفس کون سی ہیں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، بڑے بڑے ڈھیر، من الذهب والفضة، سونے کے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، اور مال مویشی، والحرث، اور کھیت کھلیان۔ یہ چیزیں بڑی انسان کو مرغوب ہوتی ہیں، لیکن یہ عارضی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب ساز و سامان ہے دنیاوی زندگی کا۔ اللہ عنده حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ۔ تو جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں ان کو جو ہے یہ ٹارگٹ بنانا چاہیے، ان کے لیے محنت ہونی چاہیے۔ قل اونبئکم بخیر من ذلکم، اے نبی کہو کیا میں بتاؤں وہ چیز جو زیادہ بہتر ہے تمہاری ان چیزوں سے؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے ڈر کی زندگی گزاری، ان کے رب کے پاس جنتیں ایسی کہ بہ رہی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، وازواج مطہرہ، اور بیویاں پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور خوشنودی اللہ کی، جنت بھی ہوگی، ہمیشگی بھی ہوگی، شریک حیات بھی ہوگا، اور اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ الذین یقولون، جو دعائیں کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو معاف کر دے ہمیں ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ الصابرین، یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور فرمانبردار، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور معافی مانگنے والے سحری کے وقت میں، رات کے آخری گھڑیوں میں، اس وقت یہ معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی ہے خود اللہ نے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اللہ نے بھی گواہی دی ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ، والملائکہ، اور گواہی دی فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی، علم والوں کی فضیلت ہے، اللہ نے انہیں فرشتوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا کہ علم والوں نے بھی گواہی دی، کیا؟ قائم بالقسط، وہی قائم رکھنے والا ہے نظام کائنات کو عدل کے ساتھ۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم سب بھی گواہی دیتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، جو پسندیدہ دین ہے اللہ کے ہاں وہ صرف اسلام ہے۔ ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا اس دین میں ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس حقیقی علم، بعض آپس کی ضد اور ہٹ کرنے کی وجہ سے۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد چکانے والا ہے حساب۔ فإن حاجوک فقل أسلمت وجهي للہ، پھر اگر وہ حجت بازی کریں، اگر وہ جھگڑا کریں تو کہہ دو جو بات کیا ہے میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے آگے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی، انہوں نے بھی اپنی ذات، اپنا چہرہ، اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور پوچھو ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب
تھا اور امیوں سے بھی کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کے اعمال کو. صدق اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحج القیوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا غافر يا غفار يا غفور، سب کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ زندگی موت کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ وصیت جان کے فتنے سے محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللهم عاصم واسرف الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. یا اللہ ہمارے جتنے اہل پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا. یا اللہ ہمارے بہت ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ ان کو جنتوں کا وارث بنا. یا اللہ جو ہمارے اساتذہ حیات ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ یہ جو مساجد ہیں دین کے مراکز ہیں یا اللہ ان کو قائم و دائم فرما. یا اللہ ہماری جتنی مشکلات ہیں آسان فرما. یا اللہ جتنی پریشانیاں ہیں یا اللہ معاشرتی گھریلو کاروباری ذہنی جسمانی یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ امن امان عافیت صحت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ساری زندگی اپنے ساتھ کسی کا محتاج نہ بنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کی بنانے تیرے پاس ہیں. یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ تم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی. یا اللہ ان کے پاس اولاد نہیں، یا اللہ ان کو صاحب اولاد بنا. یا اللہ جو اپنے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے یا اللہ خیر کے یا اللہ فیصلے فرما. یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما.
یا اللہ رزق حلال عطا فرما، یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ کرنا، یا اللہ اس عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، یا اللہ جہاں جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، یا اللہ جہاں جہاں پہ ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہر بہن کی روحوں کو بحال فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، یا اللہ جلد از جلد اپنے گھر کی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی، یا وسلم کے روضہ شریفہ کی، یا اللہ حاضری نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، یا اللہ سارے اہل ایمان کو معاف فرما، یا اللہ یہ جتنے آپ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں جہاں جہاں کے، یا اللہ لوگ، یا اللہ یہ مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، یا اللہ جتنی جائز حاجتیں ہیں تو سارا کچھ جانتے ہیں، یا اللہ، یا اللہ من کی مرادیں پوری فرما، یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہماری ساری کی ساری دعائیں قبول و منظور فرما، اللهم إنك قلت وقولك الحق ودعوني أستجب لكم، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.